بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبدی جل جلالہ پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید جل جلالہ دوبارہ پیدا کرنے والا۔ المبدی جل جلالہ وہ ذات ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف لاتی ہے۔ المعید جل جلالہ وہ ذات ہے جو دنیا میں مخلوقات کا حیات سے موت کی طرف اعادہ کرتی ہے اور آخرت میں حیات کی طرف اعادہ کرے گی۔ اعادہ کا مطلب ہے لوٹانا۔ المعید جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو باوجود اس کے کہ ان کے اجسام ختم ہو چکے ہوں گے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ابدا پہلی مرتبہ وجود میں لانا اور اعادہ دوبارہ وجود میں لانا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر انسان خواہ مسلم ہو یا کافر یہ بات مانتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے، یعنی وہ پہلے کچھ نہ تھا اور اب وہ ایک چلتا پھرتا انسان ہے، اور یہ بات بھی مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس سے ختم ہونا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اسی طرح اسے یہ بھی ماننا ہوگا کہ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس ذات نے اسے عدم سے وجود بخشا اور کچھ مدت بعد اس وجود کو وہ ذات ختم کر دے گی، بالکل اسی طرح ایک دن قیامت کا دن ہوگا، اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اسے اس دنیا میں کیے ہوئے عمل کا بدلہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں اور یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ دارالجزا بدلہ دینے کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ جزا کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور وہ دن قیامت کا ہوگا۔ اگر دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے تو ان برے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایماندار اور بے ایمان برابر ہو جائیں، مسلمان اور کافر برابر ہو جائیں، اچھے اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے برابر ہو جائیں، بلکہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور اس جزا و سزا کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے۔ یقیناً وہی المبدی جل جلالہ کی ذات ہے جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، پھر ایک دن موت دینے کے بعد اسی انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ وہ ذات جس طرح المبدی جل جلالہ ہے، اسی طرح المعید جل جلالہ بھی ہے۔ وہ ذات دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس وقت تو اس انسان کا کوئی نمونہ بھی نہ تھا، بغیر کسی نمونے کے پیدا کر کے بڑا کر دیا۔ پھر اس انسان میں مختلف قسم کے مراتب بھی قائم کر دیے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو حاکم اور کسی کو ماتحت بنا دیا۔ ہر امیر سے فرمایا کہ غریبوں کا خیال رکھے، اپنے مال میں سے ان کا حق بھی ادا کرے۔ بالکل اسی طرح ہر حاکم کے لیے بھی یہ قانون بنایا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ رعایت والا معاملہ رکھے، نرمی اور سہولت والا برتاؤ رکھے۔ جتنے کام کا بوجھ وہ برداشت کر سکتے ہیں اتنا ہی بوجھ ان پر ڈالیں، لہٰذا زیادہ نہ ڈالیں، ورنہ ایک دن حساب ضرور ہونا ہے۔ اس دن المعید جل جلالہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور انصاف کا ترازو قائم فرمائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ منصف اور عادل ذات ہیں تو انسانوں کو بھی عدل کا حکم دیا، اسی عدل و انصاف کے بدلے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی۔